بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ جو اسٹارٹ ہو چکا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اور شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، وہ آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور بہت امپورٹنٹ منتھ ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے احادیث کی روشنی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں۔ اس کے اندر 3-4 کانٹینٹ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آج 2-3 دن کے اندر اس کو کور کر کے پورا ماہ شعبان کا وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، کیونکہ شب برات بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، روزے کا بھی ہے، اور شب برات میں قبرستان کا اور بدعات کیا ہیں، خرافات کیا ہیں شب برات کی، اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، وہ میں 2-3 بیان کے اندر اس کو پورا کر دوں گا۔ شعبان جو ہے یہ 8واں مہینہ ہے، اسلامک منتھ، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ روزے دار کی نیکیوں کا ثواب درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے۔ روزے دار کی جو نیکیاں ہیں اس میں اضافہ جو ہے وہ درخت کی شاخوں کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں بہت سی نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں جسے رمضان کے مہینے میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ اس کا سلسلہ جو ہے نا، رمضان سے اس کا سلسلہ اس سے وہ ربط ہے۔ ربط مینس کہ رجب، شعبان اور رمضان یہ 3 مہینے آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں۔ شعبان کا لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے شاب سے بنا ہے، شین عین با، شاب، جس کے لفظی معنی شاخ در شاخ کے ہیں، یعنی ٹہنی کے اندر شاخ ہوتی ہے نا، اس طرح۔ اس مہینے میں چونکہ خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں اور روزے دار کی نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اب اس کی فضیلت و اہمیت، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے، اس کو اپنی رحمت خاصہ اور برکت تامہ سے نوازنے کے لیے مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی اور جسمانی قوتیں مضبوط ہوتی تھیں، اس کے مقابلے میں امت محمدیہ کی عمریں بھی کم ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خاص انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے کہ محنت تھوڑی اور بدلہ جو ہے وہ زیادہ ہو، اور بے انتہا اجر و ثواب کی سعادت اس امت کو حاصل ہو سکے۔ چونکہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، جیسا کہ شوال کا مہینہ رمضان کا ہے، اسی وجہ سے مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ یعنی جب کوئی بڑی چیز ہوتی ہے نا، کوئی ایونٹ ہوتا ہے بہت بڑا، تو اس کی تیاریاں، اس کی پریپریشن جو ہے نا، وہ 1 مہینہ پہلے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اس مہینے میں کوئی بھی غلطی نہ ہو اور وہ اچھے سے ایونٹ جو ہے نا ہمارا ہو جائے۔ تو اسی طرح رمضان جو ہے پورے سال کے جتنے بھی مہینے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا تیاری وہ رجب سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے، یعنی جب ماہ شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں غلطی نہیں ہوگی، یعنی چاند دیکھنے میں غلطی مت کرنا، آگے پیچھے نہ ہو جائے، کیونکہ یہ غلط ہوگا تو پھر رمضان کا بھی غلط ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کے چاند کا اتنا خیال نہ فرماتے تھے۔ ان روایتوں سے قولاً و فعلاً اس ماہ کے چاند کا تمام ثابت ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، تو حضرت عائشہ فرماتی کہ میں سمجھی کہ شاید آپ کسی ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس چلے گئے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ 15ویں شب کو، شب برات کی جو رات ہوتی ہے، وہ آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتے ہیں۔ بنیا کلب جن کے پاس 20,000 کے قریب بکریاں تھیں، اور ان بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے اس رات کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بنی کلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیونکہ نبی تھے تو آپ کی تو عبادات بھی زیادہ تھیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا کریں عام لوگوں کے لیے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کے شعبان کے روزے بھی ہو جائیں گے، جیسے اور مہینوں میں بھی آپ رکھیں اس کو، پیر و جمعرات کا روزہ سنت ہے تو سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا اور روزے بھی ہو جائیں گے۔ اور شعبان میں بھی آپ یہی ترتیب رکھ سکتے ہیں کہ پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے جائیں، اس سے یہ ہوا کہ آپ کی ایک عادت ہو جائے گی رمضان سے پہلے روزے رکھنے کی۔
اور آپ کو رمضان میں روزے رکھنا مشکل بھی نہیں لگے گا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ پورا سال آپ نے 11 مہینے مسلسل کھاتے رہے روزانہ، اور پھر رمضان کا مہینے میں پھر آپ کو بیچ میں فاسٹنگ شروع ہو جاتی ہے، تو پھر مشکل ہوتی ہے، بعض دفعہ لوگوں کو کمزوری محسوس ہونے لگ جاتی ہے فوراً سے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیں، زیادہ روزے نہ رکھیں، کمزوری ہو جائے، کیونکہ یہ روزے نوافل ہیں، نفل روزے ہیں، یہ چھوڑ بھی دیں گے تو گناہ نہیں ہے، رکھیں گے تو ثواب زیادہ ہے۔ لیکن رمضان کے روزے فرض اور واجب ہیں، وہ نہیں چھوٹنے چاہیے، وہ چھوٹیں گے تو آپ کو رکھنے پڑیں گے، وہ معاف نہیں ہے اس کے بارے میں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے منقول ہے خاص نوافل کے بارے میں فرماتے ہیں، اور آج کی بعض کتابوں میں جو 15ویں شعبان میں خاص نوافل کی تحریر ہے، یہ کوئی قید نہیں ہے، یہ کوئی خاص نہیں ہے۔ لوگ اپنی طرف سے بہت سارا کہ یہ نفل پڑھ لیں، وہ نفل پڑھ لیں، یہ عبادت کر لیں، وہ عبادت کوئی بھی عبادت ہوتی ہے، عبادت تو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اب نوافل پڑھ لیں، آپ قرآن پڑھ لیں، آپ ذکر اذکار کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، یہ سب عبادات ہیں۔ کوئی خاص عبادت کو متعین نہیں کیا جاتا کہ یہ بس نفل پڑھ لیں اور بس یہی کافی ہو جائے گا، نہیں، جو بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، جو بھی تسبیحات ذکر اذکار کر سکتے ہیں آسانی سے، جس میں آپ کی توجہ ہو، اہتمام ہو، وہ آپ کریں۔ اصل آپ کی توجہ، آپ کی نیت، آپ کا اخلاص، وہ دیکھا جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں نوافل کی کوئی قید نہیں آئی ہے، بلکہ جو عبادت آسان ہو وہ کر لو، اس میں نوافل بھی آ گئے، اور وہ بھی کسی حیت کے بغیر، کوئی بھی عبادت کر لو۔ شب برات اسلام میں ایک مبارک رات ہے جس کی فضیلت بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ بعض لوگ سرے سے اس مبارک رات کی کسی قسم کی فضیلت کی ہی قائل نہیں، جبکہ بعض لوگ اس کو شب قدر کے ہم پلہ سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں موقف درست نہیں۔ بے موجب حدیث اس رات میں بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت و مجرموں کی بخشش کی جاتی ہے اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے، اس لیے عرف میں اس کا نام شب برات مشہور ہو گیا۔ احادیث میں اس رات کو کوئی مخصوص نام نہیں ہے، بلکہ لیلۃ النصف من شعبان کہہ کر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس سال کی زندگی، موت، رزق کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اس رات میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس بچے نے اس سال میں پیدا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اسی سال میں جو بنی آدم ہلاک ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکے۔ آپ نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا، تو میں نے کہا کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سر پر رکھ کر فرمایا، اور میں بھی نہیں جا سکوں گا۔ یعنی اللہ کی رحمت، حالانکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس سے تو غلطی کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی اللہ کی جو جنت ہے وہ ان اعمال کے بدلے میں تو مقابلے ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو ایک بہت اونچا لیول ہے۔ جو ہم دنیا میں جتنی بھی عبادت کر لیں اس کا بدلہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں جنت مل سکے، وہ انعامات ہی، نعمت ہی بہت اونچے درجے کی ہے۔ تو یہ اللہ کی فضل و اس کا کرم، اس کی رحمت ہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، ورنہ نہ ہماری نمازیں ایسی، نہ روزے، نہ کوئی اور چیز ہماری ایسی ہے کہ جس کے بدلے میں ہمیں اتنی اونچے درجے کی انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل سکے۔ مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ یہ اس کی فضیلت ماہ شعبان کی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی ہے۔ آگے اور بھی 2-3 آگے کے جو بیان ہوں گے کل پرسوں 1-2 دن میں، اور وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوں گے، پورا ضرور سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں، اس کی امپورٹنس کے بارے میں پتہ چلے، اور آپ کو بھی شوق پیدا ہو کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور جتنی زیادہ ہو عبادات کر سکیں۔